اس وقت بھی مکہ میں صرف مشرکین کے علاوہ، شرک کے علاوہ کوئی تیسرا دین نہیں تھا، اور یہ جو یہودی اور عیسائی لوگ تھے یہ بھی یمن سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے مدینہ کی طرف۔ مدینہ میرے عزیز و مدینہ الرسول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے، جہاں ہم سب کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اپنے وطن عزیز سے ہجرت کر کے اس علاقے کی طرف کوچ کر گئے تھے، اس کا نام مدینہ ہے۔ اسلام سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لوگ اس کو یثرب کے نام سے جانتے تھے۔ تو وہاں پر یہودی عیسائی جو بسے ہوئے تھے وہ یمن سے ہجرت کر کے یہاں آئے، لیکن ان کو جب پتا چلا، ان میں جو لوگ وہاں کا ایک سردار یہاں آیا ہوا تھا، اس نے ایک دن خواب دیکھا کہ یمن کی طرف، عراق کی طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بادشاہ بننے والے ہیں، حکومت کرنے والے ہیں۔ اوباش اس قسم کے آدمی کو کہتے ہیں جو بالکل شریر ہو، بدماش ہو، جن کی وجہ سے انسانیت کو ہر چیز کو نقصان پہنچتا ہو، یعنی جن کی شرارت سے، جن کی وجہ سے کوئی انسان محفوظ نہ رہتا ہو، ایسی آدمی کو اوباش کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ٹولے کو، ایسے لوگوں کی جماعت۔ تو اس نے خواب یہ دیکھا اس نے کہ ہم تو یہاں یثرب ہجرت کر کے آ گئے ہیں، آبا و کنبے کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، لیکن ہمارا جو وطن ہے عراق، یمن، شام، یہاں پر کچھ اوباش قسم کے لوگ حاکم بننے والے ہیں، بادشاہ بننے والے ہیں۔ تو اس نے پھر فوری اگلے دن اپنے اہل و عیال کو لے کر پھر اپنے عراق کی طرف اس نے ہجرت کی۔ جب اس نے عراق کی طرف ہجرت کی، اس کا جو لڑکا تھا جب یہ پیدا ہوا تو پھر اس نے وہ واپس دوبارہ اپنے لڑکے کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کو بھیجا۔ کیوں؟ یہاں علماء یہود رہتے تھے، یہودی علماء اس زمانے میں موجود تھے۔ اس نے سمجھا کہ میں نے حکومت کرنے کے لیے میں یہاں آ گیا، لیکن میری اولاد کو کم از کم دینی تعلیم سکھاؤں، اس کو مذہب سکھاؤں۔ تو اس نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اس نے مدینہ یثرب دوبارہ بھیجا۔ پھر عزیز کو جب یہ دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہاں پر کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی سے اس کی نہیں بنی، انسنی ہو گئی، تو وہاں کے یہودیوں نے اس کے لڑکے کا قتل کر دیا۔ جب اس کو بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی کہ اس کے بیٹے کا قتل کر دیا گیا ہے، تو فوری غصے کی حالت میں ایک لشکر لے کر یمن سے پھر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے اس نے یثرب کی طرف اپنے قافلے کو لے کر نکلا، اور یہاں آ کر اس نے علماء یہود سے اور یہودی قوم سے اس نے جنگ کی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں میرے عزیزو ایک انوکھی جنگ تھی۔ وہ اس لحاظ سے انوکھی جنگ تھی کہ جب یہ لوگ مدینہ والے، یثرب والے صبح سے شام تک ان سے لڑائی جھگڑا کرتے، آپس میں قتل و قتال ہوتا، ان کے بھی لوگ مارے جاتے، ان کے بھی لوگ مارے جاتے، لیکن جب جیسے ہی شام ہوتی تو یہ یثرب کے لوگ ان کی طرف جو قافلہ لڑنے کے لیے اس بادشاہ نے حملہ کرنے کے لیے، چڑھائی کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر آیا تھا، اس فوج کے لیے یہ لوگ کھانا پانی غذا پہنچاتے۔ تو وہ لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیسی قوم ہے، ہم سے لڑ رہے بھی ہیں اور پھر ہم کو کھانا نہیں دے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ لڑائی اپنی جگہ، لیکن اس وقت تم ہمارے مہمان ہو۔ مہمان جب کوئی بھی آدمی ہو، چاہے ہمارے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا، اس کی اہمیت کا، اس کو ریسپانس دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ وہ آئے تو اس کو چائے پانی کے لیے پوچھا جائے، اس کو کھانے کے لیے پوچھا جائے۔ لڑائی اپنی جگہ، لیکن تم ہمارے مہمان۔ پھر جب وہ لوگ کھانا پیش کرنے لگے تو یہ کھانا کھاتے تھے۔ بہرحال لڑائی چلتے گئی تو پھر دو علماء یہود کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اگر بادشاہ ہمارے معاملے میں تھوڑا سا نرم ہو چکا ہے، اس کی جو شدت پنا تھا، جو اس کا غصہ تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا، تو ایک دو یہودی علماء اس بادشاہ کے پاس گئے، جا کر کہا دیکھو تم کیا چاہتے ہو، تم ہمارے مدینے سے، یثرب سے تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے فوری غصے میں کہا کہ میں یثرب کو مٹا دوں گا، یہ علاقے کو ختم کر دوں گا۔ اس بادشاہ سے یہودی علماء نے کہا دیکھو تم چاہتے ہوئے بھی اس علاقے کو نہیں مٹا سکتے۔ حالی مہجر محمد،
ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जगह है। अगर तुम इसके मिटाने के बारे में भी जर्रा बराबर भी जहन में ख्याल लाओगे, तुम ही नीस्तो नाबूद हो जाओगे, तुम ही खत्म हो जाओगे। यहाँ पर एक ऐसे नबी की हिजरत की जगह है जो पूरी कायनात के लिए अल्लाह ने जिसको मुंतखब किया है, वो आने के बाद किसी भी दीन अदियान की मजहब की कोई भी आलिम की, न यहूदियों की, न ईसाइयों की, न किसी की भी नहीं चलेगी। सब दीन क्लोज हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। वो जब आएगा तो उनके लिए बस उसी को फॉलो करना होगा, उसी पर ईमान लाना होगा। तो फिर उसने कहा तो फिर क्या किया जाए? देखो, सिर्फ तुम्हारा एक बेटा कत्ल हुआ, तुमने उसके बदले में हमारे हजारों लोगों का कत्ल कर दिया। अगर तुम ये कोशिश, ये इरादा करके आए हो कि यहाँ के लोगों को मिटा देंगे और यहाँ की बस्ती को तहस नहस कर दोगे, अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में जर्रा बराबर भी ये ख्याल है, तो इस ख्याल को अपने जहन और दिमाग से निकालो, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जगह है। आप हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। तो फिर उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त पे मैं तुमको छोड़ूंगा। तो उन लोगों ने कहा कि क्या शर्त? उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहूदी उलमा में से 2 आलिम मेरे काफिले के साथ चलेंगे यमन की तरफ, इराक की तरफ, मेरे इलाके में वहां चलेंगे, ताकि वहां पर भी ये तुम जो लोग तुम दीन पर अमल करते हो, जो सही रास्ता तुमने इख्तियार किया है, तुम लोग भी दीन की दावत और तबलीग लेकर हमारे पास आओ, यहाँ पर भी तुम दीन की नशर इशाअत करो, दीन को फैलाओ। तो फिर उन्होंने अपने उलमा में से 2 आलिमों को तैयार किया। जब ये उलमा उनके साथ जाने लगे, रास्ते में अरब में एक कबीला बसता था, उनको पता चला कि बादशाह क्या है, इन लोगों से उसने लड़ा है, और जब इनसे कॉम्प्रोमाइज इस बात का हुआ तो वापस जा रहा है, तो ये लोग भागते हुए आगे उससे कहा, बादशाह सलामत, क्या आप ये नहीं चाहते कि हम आपको सोने और चांदी की बहुत भारी चीजें हम आपको दें और आप उसको यहाँ से लेकर अपने इलाके की तरफ जाएं? तो उसने कहा कौन नहीं चाहता अभी सोना चांदी रखना। तो फिर जब उन्होंने ये बात कही तो फिर उन्होंने कहा कि मक्का इलाके में अल्लाह का घर है जिसको काबा कहा जाता है, लोग पूरी कायनात से, पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, उस घर का तवाफ करते हैं, उसमें रब की इबादत करते हैं। वहां पर एक छोटा सा कुआं नुमा एक गड़ा कहिए या पूरा एक, या उसको बॉडी कहिए या हौज कहिए, कुआं नुमा बना हुआ था। लोग वहां पर आकर अल्लाह के लिए अपने सोने चांदी को डालते थे, अल्लाह के लिए। मेरे अजीजों, इसी की तो नकल है कि आज लोग इल्म ना होने की वजह से मज़ारों पर, अल्लाह वालों की कब्रों पर जाकर चढ़ावे चढ़ाते हैं, सोना चांदी डालकर आते हैं। जब उसको पता चला तो इसने इरादा बदल कर फिर इसने मक्का की तरफ जाने का ये सोच ही रहा था कि फिर उसके आंखों के सामने इतना ऐसा अंधेरा आ गया, इतना अंधेरा आ गया अजीजों, कि उसको उसका खुद हाथ दिखने नहीं लगा। इतना अंधेरा आ गया, यानी पूरा एकदम तेज हवाएं, आंधी वाली हवाएं चलने लगी। और जब उसने सिर्फ सोचा कि मक्का पर नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के घर को ढाएंगे, उसको ढाकर वहां से सोना चांदी लेकर अपने मुल्क को वापस होंगे, तो फिर उसने जल्दी से जो उसके साथ 2 यहूदी उलमा थे, उसने उनको बुलाकर उनसे कहा कि देखो ये क्या मामला है, मुझे अपना हाथ तक नजर नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि हम यहाँ से अपने तुम्हारे इलाके को जो जा रहे हैं, वहाँ पर रास्ते में एक शहर लगता है, कहीं तुमने उस शहर के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचा? तो उसने कहा कि हाँ, वहाँ के कुछ लोग मेरे पास आए थे, वहाँ के कबीले में से कबीले के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरी जहन साजी की और उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक रब का घर है, अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह है, तुमको सोना चांदी चाहिए तो वहाँ पर तुमको ढेर सारे मिल जाएंगे, शर्त ये है कि तुम उसको ढाल यहाँ से लेकर चले जाओ। तो मैंने बस उसका इरादा किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का घर है, तुम
اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے سوچا تو پھر اللہ نے تم کو ہلاک کر دینا ہے، برباد کر دینا ہے۔ میرے عزیزو، پھر اس نے کہا، پھر اسی دن اس نے رات میں خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھا رہا ہے۔ جب وہ اٹھا، صبح اٹھنے کے بعد اس نے یہودی علماء کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کہا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تم نے اللہ کے گھر کا ذکر کیا ہے مکہ میں کعبۃ اللہ، وہ کعبۃ اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا، اب میں اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں وہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھا رہا ہوں، کپڑا چڑھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ سے معافی مانگنے کا یہ بھی ایک حل ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، شاید تم جا کر اللہ کے اس گھر کا طواف کرو۔ اس نے کہا کہ میں طواف کچھ نہیں جانتا، مجھے تو کرنے نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ہم بتائیں گے، آپ چلیے طواف کریے، اللہ سے معافی مانگیے، اور اللہ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے گھر پر غلاف چڑھاؤ۔ میرے عزیزو، کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کی ابتدا وہیں سے، پھر کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا گیا، وہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا، اس کے بعد اس نے طواف کیا، طواف کر پھر اس نے یمن کی طرف ہجرت